لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کیونکہ ایسی کہانیاں مس کرنا منع ہے۔ گاؤں میں چاچا رشید اپنی چغل خور طبیعت کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ گاؤں کے ہر فرد کے معاملات میں اپنی ناک گھستی اور پھر ان کی باتوں میں مرچ مسالہ لگا کر پورے گاؤں میں پھیلا دیتے۔ کوئی اگر کسی کی دکان پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو چاچا رشید فوراً افواہ بنا دیتے کہ قرض مانگنے آیا تھا۔ کوئی اگر کسی کے گھر چائے پینے چلا جائے تو وہ کہانی بناتے کہ کوئی خفیہ منصوبہ بن رہا ہے۔ ان کی چغلیوں کی وجہ سے کئی گھر اجڑنے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، اپنی چغلی نہیں مانتا۔ ایک دن گاؤں کے رمضانی چاچا کی مرغی گم ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، چاچا رشید نے چغلیوں کی فیکٹری چلا دی۔ ارے بھائیو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ وسایا کے گھر کے صحن میں وہی مرغی گھوم رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے یہی بات کہہ رہے تھے۔ پورا گاؤں چوکنا ہو گیا۔ اللہ وسایا کے گھر والوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ ان پر الزام لگ چکا ہے۔ پہلے تو اللہ وسایا کے گھر والوں نے انکار کیا، لیکن جب گاؤں والوں نے زور دیا تو اللہ وسایا کا بیٹا بگڑ گیا۔ چاچا رشید، آپ نے میرے باپ کی عزت خراب کر دی۔ اب تو وہ مرغی دکھائیں، اپنی چغلی کا جواب دیں۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور اللہ وسایا کے گھر کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی، لیکن مرغی کہیں نہ ملی۔ گھنٹوں کی تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ مرغی کسی اور کے گھر میں انڈے دینے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس پر اللہ وسایا کے بیٹے نے غصے سے کہا، چاچا رشید، تمہاری چغلی نے ہمیں بدنام کر دیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب چاچا رشید کی بات پر فوراً یقین نہیں کیا جائے گا۔ اپنی چغلی نہیں مانتا۔ گاؤں کے نذیر دودھ والا اپنے خالص دودھ کے لیے مشہور تھا، مگر چاچا رشید نے موقع دیکھ کر چغلی چلا دی۔ نذیر تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ نذیر دودھ بیچ رہا تھا کہ اچانک پورے گاؤں کے لوگ اس کی دکان پر پہنچ گئے۔ یہ دودھ چیک کرو، سب چلانے لگے۔ کسی نے دودھ میں انگلی ڈال کر چکھا، کسی نے گلاس بھر کر روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ نے تو باقاعدہ بکری کے بچے کے سامنے دودھ رکھ دیا کہ اگر اس نے انکار کیا تو سمجھو پانی ملا ہے۔ آخرکار جب دودھ کو لیبارٹری میں بھیجا گیا تو وہ بالکل خالص نکلا۔ نذیر کی بدنامی ہوتے ہوتے رہ گئی اور چاچا رشید کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اپنی چغلی نہیں مانتا ہے۔ گاؤں کے دو کسانوں کے گروہ اپنی اپنی زمین میں محنت کر رہے تھے۔ ایک گروہ سمجھتا تھا کہ وہ زیادہ محنتی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اپنے طریقے سے کام کرتا تھا۔ چاچا رشید نے موقع دیکھ کر چغل خورانہ منصوبہ بنایا۔ وہ ایک گروہ کے پاس گیا اور بولا، یار تم لوگوں کو پتہ ہے دوسرا گروہ تمہیں سست کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کھیتی برباد ہونے والی ہے۔ پھر وہ دوسرے گروہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، وہ لوگ تمہیں اناڑی کسان کہتے ہیں تمہیں کھیتی باڑی کی کوئی سمجھ نہیں۔ بس پھر کیا تھا، دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ہم تمہیں اناڑی لگتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں کس کی کھیتی اچھی ہے۔ اور یوں کھیت میں ایک زبردست جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہل، بیلچے، پانی کی بالٹیاں سب فضا میں اچھلنے لگے۔ کچھ دیر بعد بزرگوں نے آ کر جھگڑا ختم کروایا اور پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ سب نے غصے سے چاچا رشید کی طرف دیکھا، تم نے ہمیں آپس میں لڑوا دیا۔ گاؤں والوں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ چاچا رشید کو گاؤں سے باہر نکال دیا جائے۔ جب انہوں نے اسے پکڑ کر باہر نکالا تو وہ بے دلی سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور وہ ایک گہرے کنویں میں جا گرا۔ چند لمحوں بعد ایک چرواہے کا بیل کنویں کے قریب آیا اور اس کے مالک نے چاچا رشید کی آواز سن کر لوگوں کو بلایا۔ بڑی مشکل سے اسے نکالا گیا۔ چاچا رشید پانی میں ڈوبنے لگا۔ بچاؤ، میں مر جاؤں گا، وہ چیخنے لگا، مگر گاؤں والوں نے اسے سن کر بھی نظر انداز کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک چرواہے کا بیل کنویں کے قریب آیا اور اس کے مالک نے چاچا رشید کی آواز سن کر لوگوں کو بلایا۔ بڑی مشکل سے اسے نکالا گیا۔
चाचा रशीद कांपते हुए उठा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। मैं कभी चुगली नहीं करूंगा। मगर गांव वालों ने हंसते हुए कहा, चुगलखोर की बात पर कौन यकीन करे। चाचा रशीद ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अब तो लोग मेरी सच्चाई पर भी यकीन नहीं करते, अपनी चुगली नहीं मानता। सबक: चुगली का अंजाम बहुत बुरा होता है, जैसे चाचा रशीद के साथ हुआ। हमें चाहिए कि हम चुगली से दूर रहें ताकि हमें भी ऐसी सज़ा ना मिले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मिस करना मना है।